السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے ہیں، ہر درمی نہیں کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب کے نزدیک مغفرت ہے، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین اجر و ثواب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 135 136 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں ہم نے یہ بتلایا کہ جہنم کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، شرکشوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پامالی کرنے والوں کے لیے، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے جسٹ اگینسٹ میں جنت ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور کل کے درس میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کچھ صفات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر حال میں، چاہے وہ خوشحالی میں ہو یا تنگ حالی میں ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور غصے کو کنٹرول کرنے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی کچھ اور صفات بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کیا بدلہ ملنے والا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جائے، اذا فعلوا فاحشة کوئی برائی ہو جائے، او ظلموا انفسهم یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو گناہ کیا ہے اس پر ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں، ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غلطی کرنے کے بعد بھی ہٹ درمی کریں گے، نہیں ہمیں غلطی نہیں کرتی۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ میں ان کی ایک ہم ہوتی ہے، ارے ہم سے متقی اور پرہیزگار لوگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گیا ہوگا، اور اس کی تفسیر یہی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر کے برائی نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ البتہ بتقاضائے بشریت، چونکہ انسان ہے، خطا، سہو اور بھول چوک سے ان سے گناہ اگر ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہونا ہی ہے۔ مقولہ ہے عربی، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان جو ہے وہ خطا اور بھول کا پتلا ہے، اور اگر انسان سے غلطی نہیں ہو تو پھر غلطی کس سے ہو؟ تو بتقاضائے بشریت، انسان ہونے کی وجہ سے بھول چوک میں اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں بھاگتے ہیں، رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں فوراً۔ یہ نیک لوگوں کا
نیک لوگوں کی اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہی نازل فرمایا ہے، اس کا دوسرا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے سجا کر کے رکھتے ہیں، بیٹی کی شادی ہوگی تو رخصتی کے وقت جہیز کے سامان میں قرآن کریم بھی ہونا چاہیے۔ آج کے ڈیٹ میں یہ جو ہے دنیا والوں نے یہ چلن بنا لیا ہے، زندگی میں کبھی پڑھیں گے نہیں۔ اور کچھ ایسے برے علماء ہیں جو لوگوں کو یہ پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے سے روکتے بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن کریم اس کو پانی میں ڈال کر کے دھو کر کے پینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ اس میں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کو اس کی آیات سے کمپیئر کریں، دیکھیں کہ جو نیک لوگوں کی صفات ہیں وہ ہم میں ہے یا نہیں، اور جو برے لوگوں کی صفات اس میں بیان کی گئی ہے کہیں ایسا نہیں کہ وہ برائیاں ہمارے اندر ہے، یہ سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی قرآن کریم کی تفسیر سنیں گے تو آپ اس کی تفسیر میں وہ چیز پائیں گے جو ایکچوئل انسان کے اندر ہوتا ہے، ایکچوئل انسان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، وہی چیز قرآن کریم بتلاتا ہے۔ بہت سارے سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کریم میں انہوں نے اپنے آپ کو تلاشا کہ ہم کہاں ہیں قرآن کریم کے اندر، اور انہوں نے اپنے آپ کو پا لیا کہ ہم فلاں جگہ پر ہیں۔ قرآن کریم میں فلاں آیت کریمہ کے اندر میرے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ہم لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کے بارے میں بھی بیان کیا کہ ہم کیسے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور تلاش کر کے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اگر کبھی بتقاضائے بشریت ان سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے۔ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے، نہیں، ارے تو لوگ کیا کسی کو معاف کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اگر بندہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ اگر بندہ گناہ کرے اور اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ سے صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اللہ کہ بندہ ہمارے سامنے جھک گیا۔ محترم سامعین کرام، نیک لوگوں کی یہ صفات ہے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رہے، اگر کوئی بھی آدمی یا ایمان والا یا متقی اور پرہیزگار انسان کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس غلطی کا اثر خود ہمارے تک ہو، بس حرام کام کر لیا، حرام چیز میں ملوث ہو گئے، گناہ کا کام کر لیا جو ہماری ہی ذات تک ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے، دوسروں سے ہم نے ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے، مثلا کسی کے بارے میں غیبت کر دیا، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی کے اوپر جھوٹ بول دیا، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل گئے، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ تو اگر ایسی غلطی ہوگی تو خالی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بننے والی ہے، سامنے والے سے معافی اور تلافی کرانا پڑے گا، جو نقصان کیا ہے اس کو بھرنا پڑے گا، جو عزت اتاری ہے اس کی معافی مانگنی پڑے گی، جو بہتان لگایا ہے اس کے بارے میں سر عام معافی مانگنی پڑے گی، غیبت کیا ہے جن جن مجلسوں میں غیبت کیا ہے وہاں پر اس کی تعریف کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے گناہ معاف ہوں گے، وگرنہ گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جو بہترین صفت بتلائی ہے اسی آیت نمبر 135 کے اندر کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہ کرنے کے بعد ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں، اپنے کیے کے اوپر ہٹ درمی نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، غلطی ہوئی، ہاں غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے، متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے معافی مانگ لیں گے، ہٹ درمی نہیں کرتے۔ اور گناہوں کے اوپر ہٹ درمی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرے لیکن یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرے اور معافی ہی نہیں مانگے، یہ بھی گناہ کے اوپر ہٹ درمی ہے۔ ہاں ایک آدمی ایسا ہے،
ایک گناہ کیا اور پھر اس سے گناہ ہو گیا جان بوجھ کے نہیں، یہ ہٹ درمی نہیں، لیکن ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، پھر وہی گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اور پھر وہی گناہ کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، ڈیلی آ کر کے معافی مانگ رہا ہے، پھر کل جا کر کے حرام کما رہا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، کرنے کے بعد آ کر کے معافی مانگا، پھر آ کر کے حرام کاروبار کر رہا ہے، یہ ہٹ درمی ہی ہے گناہ کے اوپر۔ ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے صدق دل سے، پھر آگے چل کر کے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتے چلا جاتا ہے، چاہے کتنی بھی بار غلطی کیوں نہ کر دے، اللہ اس کو معاف کرتے چلا جاتا ہے، لیکن ہٹ درمی کرنے والوں کو نہیں، ہٹ درمی کرنے والوں کو نہیں۔ اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکنا، یہ سب سے بڑی ہٹ درمی ہے۔ گناہ کر کے ایک انسان اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ ابواب الزہد باب ذکر التوبہ حدیث نمبر 4250، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، آدم کے اولاد سب کے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین جو خطا کار ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے بارگاہ میں فوراً جھکتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی صدق دل سے معافی مانگتے ہیں، وہ بہترین گناہ گار ہیں۔ لیکن ایک آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، وہ آدمی بھی اپنے گناہوں کے اوپر ہٹ درمی کرنے والا ہے، اصرار کرنے والا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں بھی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الزہد باب ذکر التوبہ حدیث نمبر 4251، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک آدمی نے پرانے زمانے میں گناہ کیا کبھی، بعد میں صدق دل سے اس نے توبہ کیا، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کر لیا، اب اس کو پچھلے گناہ کا تانا دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کہ تو نے فلاں کام کیا تھا، وہ فلاں ہے، تانا دینے کا حق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 135 میں بیان فرمایا کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا اجر و ثواب ملے گا وہ بیان فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ملے گی، یعنی جتنے بھی گناہ کے ہوں گے سب کی بخشش مل جائے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو باغات ملیں گے، باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور ان باغات میں یعنی جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کام کرنے والوں کا یہ بہت ہی بہترین اجر و ثواب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس صورت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔